کیا ووٹ دینا چاہیے؟ کیا اسلام میں مروجہ جو ووٹ کا طریقہ کار ہے کیا یہ بھی موجود ہے؟ کیا اگر ووٹ نہیں دیں گے تو کوئی شرعی خرابی لازم آئے گی؟ ووٹ ہمیں کس بندے کو دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2024 کا فروری کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ 8 فروری جو کہ پاکستان کے اندر الیکشن کا دن ہے، جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے تو پاکستانی سیاست کے اندر اور سیاستدانوں کی طرف سے ایک کمپین کا سلسلہ زور و شور سے جاری و ساری ہے۔ کئی لوگ جناب فلیکسیں بھی لگائے ہوئے ہیں، جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں مختلف پارٹیوں مختلف جماعتوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، کوئی نون لیگ کی طرف سے ہے، کوئی پی پی کی طرف سے ہے، کوئی تحریک انصاف کی طرف سے ہے اور کوئی تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ہے۔ تو مختلف لوگ جو ہیں مختلف جماعتوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ہمیں ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے تو کس کو دینا چاہیے، تو ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ووٹ جو ہے نا، ووٹ یہ ایک امانت ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے جو کہ اچھے بندے کے انتخاب کے لیے ہوتی ہے۔ تو ووٹ ایک امانت ہے، جب بندہ اس کا اہل مل جائے نا، اہل ملے تو پھر وہ دینی چاہیے وہ امانت۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہلوں کی طرف ادا کر دو، ان کے اہل کی طرف دے دو، ٹھیک ہے۔ اب جب ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ اہل ہے یا نہیں ہے، صحیح العقیدہ ہو، ٹھیک ہے، اور قوم اور ملک پاکستان کا محب بھی ہو اور وفادار بھی ہو اور خیر خواہ بھی ہو، وفادار بھی ہو اور خیر خواہ بھی ہو، صحیح العقیدہ ہو، تو جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو اسے ووٹ اگر کاسٹ کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ پہلے لوگ ملتے تھے تو کہتے تھے جناب اب ہم کس کو دیں ووٹ، اگر آپ اچھے بندے کا کہتے ہیں تو ہمیں تو اچھا بندہ ملتا نہیں ہے، تو نتیجتاً ہمیں تو دینا چاہیے، کسی نہ کسی کو دینا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ووٹ کاسٹ نہ کرے تو اس میں کوئی کہہ لیں کہ ایشو آئے گا، نہ شرعی خرابی ہے نہ قانونی خرابی ہے اس پر۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ووٹ اگر نہیں دے گا تو شریعت کی طرف سے اس پر سخت حکم ہوگا یا پاکستان کے قانون کی طرف سے سخت حکم، کوئی نہیں دینا چاہتا تو اپنی مرضی نہ دے، کسی کو بھی نہ دے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اگر اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو دینا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ تو موجودہ سیاست کے اندر کئی آپ کو دیندار لوگ بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے، باقاعدہ عالم مفتی سادات بھی ایسے مل جائیں گے کہ جو موجودہ سیاست کے اندر ہیں اور ہمارے ووٹ کے اہل ہیں، وہ لوگ آپ کو مل جائیں گے اس موجودہ الیکشن کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ووٹ جس کو بھی دینا ہے یہ یاد رکھنا یہ امانت ہے، ٹھیک ہے، امانت اس کے اہل کی طرف ادا ہونی چاہیے، ملک پاکستان کا وفادار ہو اور پاکستانی قوم کا محافظ ہو، جسے جناب یہ سوچ ہو کہ میں اپنے پاکستان کا کام کرنا ہے، میں نے اس قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، جس کی یہ سوچ ہو، جس کا یہ نظریہ ہو، جس کا یہ منشور ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس بندے کو ووٹ کاسٹ کر دیا جائے، ورنہ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں۔ تو ورنہ پہلے جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ امانت دار لوگ، ٹھیک ہے، معزز لوگ، ٹھیک ہے، مل جاتے تھے اور اپنے لیے ایک امیر کا انتخاب کر دیتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا، اب ہمارے ہاں چور بھی شامل ہے، چور کا ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح شرابی کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے، ایک عالم و مفتی کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت بنی ہوئی ہے، ووٹ برابر ہے سارا، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ سسٹم نہیں تھا
اور شرعی جو نظام ہے یہ بالکل ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ عادل لوگ ہوتے تھے، جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، باہم مشاورت سے کسی ایک اچھے آدمی کا انتخاب کر لیا کرتے تھے، پہلے یہ چیزیں رائج تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا حکمران عطا فرمائے جو ملک پاکستان کا بھی خیر خواہ ہو اور پاکستانی عوام کا بھی خیر خواہ ہو، اور مسلمانوں کا، اسلام کا محب ہو، اسلام کا نام لینے والا ہو، حقیقی معنوں میں مسلمانوں کا ترجمان ہو، جہاں پر بھی جائے اسلام و مسلمانوں کی ترجمانی کرے، وہ اقوام متحدہ ہو، ٹھیک ہے، یا وہ فلسطین کا معاملہ ہو یا پھر وہ کشمیر کا معاملہ ہو، جہاں پر بھی جائے وہ ملک پاکستان اور پاکستانی عوام کی نمائندگی کرے، پاکستانی عوام کے جذبات کو جہاں موقع بنے اور جہاں پہنچانا چاہیے حقیقی معنوں میں وہاں پہنچانے والا ہو حکمران۔ اللہ تعالی ہمیں سلطان محمود غزنوی، محمد بن قاسم، ٹھیک ہے، اسی طرح اوپر چلے جائیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، پھر خلفائے راشدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالی ہمیں ان کا حقیقی وارث ملک پاکستان میں حکمران کے طور پر عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔